صورتحال اب کیا نظر آ رہی ہے آپ کو تحریک انصاف سے متعلق؟ تھوڑا سا بتائیے گا کہ تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے؟ آپ نے 5 اگست کی پیک پہ تو آپ باہر تھے، امریکہ گئے ہوئے تھے، ہم نے دیکھا کہ صورتحال بڑی خراب رہی تھی اور 14 اگست کو پھر کہا گیا کہ ہم 14 اگست کو نکلیں گے، نہیں نکل پائے، تو اب کیا آپشن کیا ہے تحریک انصاف کے پاس اب؟ میرا خیال ہے کہ میں نے تو ویسے ان معاملات پہ بولنا میں نے کم کر دیا ہے، کیونکہ جو مشورے ہم دیتے ہیں وہ سنجیدگی سے نہیں لیے جاتے ہیں۔ ہمدردیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، لیکن جو اس کی حالت اب بن گئی ہے خصوصاً احتجاج کے حوالے سے اور 5 اگست کو جو ایکسپوز ہوا کمزوریاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی فیصلے ہوئے گزشتہ 1.5 سال میں ایک بھی فیصلہ درست نہیں ہوا، سارے غلط فیصلے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اور کسی بھی غلط فیصلے کا نہ کوئی احتساب ہے نہ اس کی درست کی ہے، اور نعروں پہ ریٹورکس پہ پارٹی چلائی جا رہی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اب خان صاحب جو ہیں وہ تو سمجھتے ہیں پلس کو، ان کو اندازہ ہے کہ جب تک پارٹی کی احتجاج کی صلاحیت کو بحال نہیں کیا جائے گا اور استعمال نہیں کیا جائے گا، کوئی سیاسی موومنٹ پی ٹی آئی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 6-7 ماہ میں بالخصوص نومبر کے بعد پارٹی جو ہیں اس میں ایک طرف تو یہ فیصلے آنے لگے، ریزرو سیٹیں چلی گئی، پارلیمنٹیرین ڈسکوالیفائی ہوئے، اور آدھی سے زیادہ قیادت جو ہیں وہ تو اب اٹک کے اس پر جو ہے محدود ہو گئی، ادھر آ بھی نہیں رہی ہے۔ کچھ فیصلے ابھی متوقع ہیں، تو یوں وہ سورڈ آف ڈیماکلس ہیں پارٹی کے پارلیمنٹیرین کے سروں پہ، اور حوصلے ٹوٹ رہے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جب 9 مئی کے بعد ہم نکلے تھے تو جو کیفیت اس وقت تھی وہی کیفیت دوبارہ جو ہے اود کر آئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہر گزرتے دن کے ساتھ آپشن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، واحد جو راستہ ہے جس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی اپنی اندر کی کمزوریوں پہ قابو پائیں، اپنی غلطیوں سے سیکھے، جو تقسیم ہے، اسکزم ہے، ڈویژن ہے، اس کو ریموو کریں، نااہل لوگوں کو اٹھائیں اور اتحاد اور اتفاق سے قوم کے سامنے آئے، کیونکہ قوم کی امید بھی یہی ہے۔ اب اگر یہ اس امید پہ پورا نہیں اترتی ہے، مینڈیٹ دیا قوم نے، پیچھے کڑی ہیں، لیکن یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی ہے اس پاپولیرٹی کی۔ لیکن سر اس ساری صورتحال پہ جو ہے جو آپ نے باتیں کی، کرے گا کون؟ سوال یہ ہے کہ اس ساری ڈویژن کو ختم کون کرے گا؟ یہاں پہ بریک لے کے آ جا رہا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ پرویز صاحب، آپ نے نشاندہی کی، آپ ہمیشہ سے جو ہے نشاندہی کر رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر ڈویژن ہے، پارٹی کے اندر کمزوریاں ہیں، غلط فیصلے ہیں، جو ہے ان فیصلوں کو درست کرنا ہوگا، پالیسی چینج کرنی ہوگی، لیکن سوال یہ پیدا ہوگا کہ کرے گا کون؟ یہ ساری صورتحال جو ہے ٹھیک کون کرے گا؟ دیکھیے، یہ احساس تو جو پارٹی کا اولڈ گارڈ ہیں، جو 25-26 سال سے خان کے ساتھ ہیں، اور جو میرا خیال ہے لوگوں کی ناراضگی مول لینے کے اندیشے کے پیش نظر اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ پارٹی میں جو ہے مشاورت جو ہوتی ہے یا خان کو جو فیڈ بیک دیا جاتا ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا ہے، اور یہ ان کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ خان کو حقائق سے آگاہ کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسد قیصر صاحب نے جب باجوہ صاحب کے اس ایشو پہ معافی مانگی تو اس کے فوراً بعد پھر معافی کا مطالبہ آیا آرمی کی طرف سے کہ 9 مئی کے واقعات پہ معافی مانگی جائے۔ میرا خیال ہے وہ معافی مانگنا، وہ جو قیصر صاحب کا یہ تھا وہ تو درست تھا، لیکن وقت یہ نہیں تھا کہ اس وقت معافی کی بات ہوتی، اور اگر وہ شاید بات یا معافی نہ مانگی گئی ہوتی تو یہ معافی بھی نہ مانگی جاتی۔ اچھا، اب یہ معافی مانگنے کے سوال پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ ایک طرف ان کو کلیئر میسج پہلی دفعہ جو ہیں آرمی چیف کی طرف سے دیا گیا، ماضی میں تو ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے آئے ہیں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ معافی مانگی جائے، بلکہ کچھ مواقع پہ آپ کو یاد ہوگا اینٹی آرمی سٹیٹمنٹ پہ بھی کچھ بیانات ایسے آئے تھے ریگریٹس کے، لیکن ابھی جو ہے یہ معافی کا جو سوال ابھرا ہے
اس کے ساتھ جو ہیں بہت سارے سوالات بھی کھڑے ہو گئے ہیں. مثال کے طور پہ معافی مانگنا درست ہوگا؟ یہ معافی مانگ کے کیا جو 26 نومبر کو گولی چلائی گئی تھی اس کی بھی معافی مانگی جائے گی؟ جو مینڈیٹ گیا اس کا کیا اس کی تلافی ہو سکے گی؟ یا صرف معافی جو ہیں وہ قید و بند ختم کرنے کے لیے ہیں؟ خان نے تو ماضی میں کلیئر کٹ ریجیکٹ کیا ہے اس معافی کے ایشو کو. ٹھیک ہے. متعدد ان کے بیانات ہیں اور مجھے یہ نہیں لگتا ہے کہ جب تک یہ آپ کلیئرلی بتائیں گے نہیں کہ اگر بالفرض 9 مئی کے واقعات پہ آپ سمجھتے ہیں کہ معافی مانگنے سے مصالحت ہو سکتی ہے تو مصالحت کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو کیا دیا جا سکتا ہے جو ان سے لیا گیا ہے؟ سوال ہیں بڑا لیکن یہ سارے سوال جو ہے وہ آتے ہیں خان صاحب کی طرف کہ کیا وہ معافی جو ہے وہ مانگیں گے، یہ معافی دی جا سکتی ہے؟ آپ کے بڑے ویلڈ اس پہ کمنٹس ہیں، لیکن وہی بات آتی ہے کہ 2-3 چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں. ایک تو جو لوگ نائل ہو گئے، عمر ایوب آپ اسمبلی میں خود بیٹھے ہوئے ہیں، اپوزیشن لیڈر کون ہو سکتا ہے؟ کیا اگر تحریک انصاف آپ کو آفر کرے کہ آپ آ جائیں ایز اے اپوزیشن لیڈر کیونکہ انہیں سزا ہوگی، ڈی سیٹ ہو گئے، تو کیا آپ آ سکتے ہیں یا کوئی اور جو ہے کوئی آپشن ہے ان کے پاس؟ میرا خیال ہے میرے معاملات جو ہیں، میں جو اپنا معافی ضمیر بیان کرتا تھا وہ یہ تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ پارٹی کو میری ضرورت ہے، اس کی قوت کمزور ہو رہی ہے. احتجاج کی جو پروسیس ہیں اس سے مجھے اپریل 2024 سے علیحدہ کیا گیا ہے اور میں چیختا رہا کہ مجھے کرنے دیں، کیونکہ احتجاج ہی باید ایک صلاحیت تھی پی ٹی آئی کی یا ایک کیفیت ہو سکتی تھی جس میں ہم کچھ گین کر سکتے تھے. پروٹیسٹ کرنا ہے. دیکھیں پارٹی منتشر کیفیت میں ہے. پارٹی کی اب اپنے 14 اگست کو دیکھا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ ہم احتجاج نہیں کر رہے ہیں 14 اگست کو. محترمہ کہہ رہی تھی خان نے کہا نکلو احتجاج کرنا ہے. یہ اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، یعنی پوری پارٹی کی لیڈرشپ جو ہیں وہ ایک اور بیانیہ دے رہی ہیں، آپ ایک اور بیانیہ دے رہی ہیں. اور صرف یہ اس پہ نہیں ہے، ہر ایشو پہ آپ کو نظر آئے گا کہ پارٹی جو ہیں وہ سیم پیج پہ نہیں ہے. پارٹی کے جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ چینا جپٹی کا ماحول ہے، دینگم مشتی ہے اور دکم پیل ہے. جو فیصلہ ہو گیا وہ آگے سے سمجھ نہیں آتی. مثال کے طور پہ 5 اگست کو یہ فیصلہ تھا کہ امیریت نے اپنے حلقوں میں جانا ہے اور وہاں پہ احتجاج کرنا ہے. لیکن ایک اور بھی تو بات ہے نا کہ ایک تو 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، آپ خود اسمبلی میں ہیں. دوسرا بات ہو رہی ہے کہ سیٹ اپ جو ہے وہ کچھ شاید کوئی چینج ہو رہا ہے، کوئی نئی چیزیں ایڈ آن ہو رہی ہیں، کوئی ہے ایسی اطلاعات؟ کوئی دیکھیں میں نہیں سمجھتا ہوں بحیثیت ایک صاحب کہتے کہ سیٹ اپ نہیں چلے گا. یہ دیکھیں سیٹ اپ اگر چینج کریں گے تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کچھ اور تبدیلیاں لائے گی. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنی اکیلی تنہا اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہیں کہ اپنے اور ساتھیوں کو بھی علیحدہ کر دیں. یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ سیم پیج پہ ہیں تو گورنمنٹ بھی سیم پیج پہ ہے. دیکھیں وہ آپس میں سیم پیج پر بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ توقع کرنا کہ ان کے درمیان کوئی فرکشن ہے یہ میرا خیال ہے غلط ہے. ابھی تازہ تو تمغے تقسیم ہوئے ہیں، تازہ تو جو ہے ایک دوسرے کو شاباشیاں اور تبکیاں دی گئی ہے. کیوں کر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی پاکستان کی ویسی سیاست کنسپیریٹوریل ہے، سازشی سیاست ہوتی ہے. مروت صاحب 18ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے نا کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ ختم ہو جائے، صوبوں کو جو ہے جو فنڈ ملتے ہیں وہ وفاق کے پاس ہوں، اور پھر جو انتظامی یونٹ ہیں اس میں کوئی چینجز جب بڑھانے کا بھی بات ہو رہی ہے کہ 4 صوبوں کے بجائے 5 ہو جائیں یا 6 ہو جائیں. لیکن صوبے اگر بڑھاتے ہیں اس سے کوئی فائدہ ہی ہوگا. صدرن پنجاب ہے یا گلگت بلتستان کو مکمل ایک صوبے کی حیثیت دیتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اور اگر کوئی 18ویں آئینی ترمیم کی طرف کوئی بات جاتی ہے، 18ویں آئینی ترمیم کی بات آپ نے کی. 18ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پیپل پارٹی، پی ٹی آئی، جتنی بھی مرکزی جماعتیں ہیں، پی ایم ایل این، یعنی ان کا سیاسی مینیفیسٹو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ جی آپ صوبوں کو جو ہے اختیار سے اور طاقت سے محروم کریں اور فیڈریشن میں یہ کوئی جمہوری پارٹی اس کی تائید نہیں کرے گی.